بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کیوں نہیں دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچے کے کان میں اذان دینا تو یقینی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ بالاتفاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن رضی اللہ کے کان میں اذان دی، اور ایک روایت کے مطابق امام حسین رضی اللہ عنہ کے کان میں بھی اذان دی۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو جنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن کے کان میں نماز والی اذان دی۔ سنن ابی داؤد۔ اسی طرح بالاتفاق حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو اذان سکھانے کے لیے بھی اذان دی۔ المختصر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کان میں اور سکھانے کے لیے اذان دینا تو ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے اذان دی یا نہیں، اس بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ اس بارے میں علماء کرام کے 3 طرح کے اقوال ہیں۔ نمبر 1، امام محی الدین نووی، امام تاج الدین سبکی، امام جلال الدین سیوطی، امام ابن حجر مکی، علامہ علاء الدین حصکفی، علامہ ابن عابدین شامی، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اور علامہ رافعی رحمۃ اللہ علیہم وغیرہ اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر نماز کے لیے 1 مرتبہ اذان دی ہے۔ یہ علماء کرام جامع ترمذی کی اس روایت سے دلیل پکڑتے ہیں جس میں اذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ حضرت یغلا بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، وہ ایک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ ایک تنگ جگہ میں پہنچے۔ بس جب نماز کا وقت ہوا تو ان کے اوپر سے بارش شروع ہو گئی اور ان کے نیچے کیچڑ ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر اذان دی اور اقامت کہی، پھر اپنے جانور پر کچھ آگے بڑھے اور اشارے سے اس طرح ان کو نماز پڑھائی کہ سجدے کے لیے رکوع سے تھوڑا زیادہ جھکتے۔ چنانچہ امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، یہ جو اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اذان دی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے، تحقیق امام سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ بات واقع ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں اذان دی اور اپنے اصحاب کو نماز پڑھائی، حالانکہ وہ سواریوں پر سوار تھے، ان کے اوپر بارش تھی اور نیچے کیچڑ تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند پر بیان کیا جس کا دار و مدار حضرت عمر بن رباح پر ہے، جنہوں نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تک مرفوعاً بیان کیا، حالانکہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے نہیں ہے بلکہ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ہے۔ اور ایسے ہی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر جزم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مرتبہ سفر میں اذان دی، اور اس کو انہوں نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب منسوب کیا اور اسے قوی قرار دیا، لیکن ہم نے اس حدیث کو مسند احمد میں اسی سند سے پایا ہے جس سند سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان کیا ہے، اور مسند احمد کی حدیث کے لفظ یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے اذان دی۔ پس معلوم ہوا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اختصار ہے اور امام ترمذی کی روایت میں اذن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی کے معنی یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم فرمایا ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ نے فلاں عالم کو 1000 روپے دیے
حالانکہ خلیفہ کا غیر دینے کا کام کرتا ہے اور اس کو خلیفہ کی جانب منسوب کر دیا جاتا ہے کیونکہ خلیفہ دینے کا حکم دیتا ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم عز و جل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ شکریہ۔